اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام صوفی گائیڈنس میں میں آپ کا ہوسٹ محمد توصیف اور میرے ساتھ قبلہ شاہ صاحب حسب مول تشریف فرما ہے۔ یہ پروگرام ڈی ایم ڈیجیٹل کی طرف سے ایڈورٹائزمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کا پروگرام ہے۔ اگر کسی کو کوئی ہیلتھ ایشو ہے تو اپنے ڈاکٹر جی بی سے رابطے میں رہے، اگر کسی کے ساتھ کوئی قانونی پیچیدگی ہے تو اپنے سولیسیٹر سے رابطے میں رہے۔ اس پروگرام میں خاصتاً روحانیت اور حروف ابجد کی روشنی میں آپ کی بھرپور طریقے سے رہنمائی کی جاتی ہے۔ آپ کی ٹی وی اسکرین پہ نمبر موجود ہوں گے، اور جو بھی ہمارے ساتھ لائف آن ایئر آنا چاہتا ہے اس کے لیے ہم 2-3 سوال پوچھ کے اور ایک علم کے حوالے سے 1-2 بات کر کے شاہ صاحب سے، اس کے بعد ہم لائف آن ایئر کالوں کا سلسلہ کھول دیں گے۔ اور جو لائف آن ایئر نہیں آ سکتے ان کے لیے پری بکنگ کے نمبر آپ کی ٹی وی اسکرین پہ موجود ہیں۔ وہ کسی بھی قسم کی معلومات لینا چاہیں، وظیفے کے حوالے سے، استخارے کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے، بچوں کے پرابلم کے حوالے سے، یا گھریلو ناچاکی کسی بھی قسم کی کوئی بھی پرابلم ہے تو وہ اس نمبر پہ قبلہ شاہ صاحب سے آفٹر پروگرام رابطہ کر سکتے ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب آپ کی بھرپور طریقے سے رہنمائی کریں گے۔ تو اب قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں سب سے پہلے، اور السلام علیکم حسب معمول کی طرح ان کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام توصیف، کیسے ہیں؟ کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ بس اللہ کا کرم ہے۔ منڈے شروع ہو گیا شاہ صاحب؟ جی منڈے شروع ہو گیا، منڈے شروع ہو گیا، ایک اور ویک آپ کی لائف سے چلا گیا، ایک اور ویک لگ گیا ہے۔ جی ویسے تو لوگ خوش ہوتے ہیں کہ منڈے کام کریں گے تو فرائیڈے تک، مگر یہ نہیں سوچتے کہ جتنی زندگی ہے اتنی کم ہوتی جا رہی ہے۔ بالکل، ٹائم گزرتا ہے، آپ کا ٹائم کم ہوتا جاتا ہے۔ بالکل بس صحیح بات ہے۔ اسی طرح برتھ ڈے بھی مناتے ہیں شاہ صاحب؟ برتھ ڈے تو ٹھیک ہے، ایک خوشی کا وہ تہوار ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی آپ کو دنیا میں پیدا کیا ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بھلے برتھ ڈے بنا کے، نماز پڑھ کے، جو بھی طریقہ ہے، ہر آدمی نے اپنے طریقے سے اپنے حساب سے چیزیں رکھی ہیں، وہ تو ایک خوشی کی بات ہے۔ لیکن دھیان رکھیں کہ ٹائم جو ہے جتنا گزر رہا ہے وہ آپ کا ٹائم کم ہوتا جا رہا ہے، وہ آپ کی فیور میں نہیں ہے وہ اگر آپ اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہے، صحیح استعمال نہیں کرتے۔ اور وہ صحیح استعمال کے لیے اللہ تعالیٰ نے کی کچھ احکامات ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو آپ کو احکامات دیے گئے ہیں، وہ احکامات آپ پورے کریں تو پھر آپ کی زندگی بھی صحیح ہے، تو اس کے بعد کی زندگی وہ بھی ٹھیک ہے۔ بسم اللہ۔ بے شک شاہ صاحب بہت خوبصورت بات کی شاہ صاحب نے۔ ابھی ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے تھوڑا سا ذکر کیا، اور اس میں تھوڑا سا ٹاپک کو چینج کیا ہے کہ اس ٹاپک میں ہم نے ڈر، لالچ اور یقین محبت، یہ 1-2 سیپریٹ چیزیں ہیں، ان کو لے کر آئے ہیں۔ آگے چل کے اس پہ بات ہوتی ہے، اور پھر آپ کی پرابلمیں بھی ڈسکس تھوڑی سی شاہ صاحب سے میں کرتا ہوں، جیسے کہ لوگوں کے ساتھ روزمرہ ہوتی ہیں۔ تو اس حوالے سے میں نے پچھلے پروگرام میں یا اس سے پچھلے پروگرام میں میں نے ایک بات کی تھی کہ پروردگار نے ہر چیز میں عدل رکھا ہے، اعتدال رکھا ہے۔ اس نے ہم کو دنیا میں پیدا کیا، اپنے احکام بھی نازل کیے۔ جب تک ہم صرف روح تھی ہماری، تب تک کوئی ذمہ داری نہیں تھی ہم پہ۔ جب اس نے خالق اکبر نے ہمارے جسم میں ہماری روح پھونکی اور ہمیں کچھ چیزوں پہ مالکیت دی، جیسے کہ ہماری بھی مالکیت ہوتی ہے، ہمارے پاس گاڑی بھی ہوتی ہے، ہمارے بیوی بچے بھی ہوتے ہیں، گھر بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو ایک طرح سے ہماری وہ مالکیت ہوتی ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ تعلق یا ان پہ دعویٰ ایک حد کا دوسری چیزوں سے ایک حد ڈیفرنٹ ہوتا ہے، یا ایک حد بڑھ کے ہوتا ہے۔ تو جب اس نے کچھ چیزیں ہماری مالکیت میں دیں تو اس کے ساتھ ہی ہم پہ احکامات بھی نازل کیے، اور ہم پہ کچھ چیزیں فرض کر دی۔ دیتا ہے ایک چیز جو ہمارے لیے ہے، اس کے ساتھ اپنی طرف سے بھی کچھ چیز دیتا ہے کہ یہ بھی فالو کرنی ہے، اور وہ فالو کرنے میں ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے، ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے، کسی کے لیے نہیں ہوتا۔ تو یہ اس کے عدل کی بات ہے کہ جب وہ کچھ مالکیت دیتا ہے تو اپنے احکام بھی نازل کرتا ہے۔ تو ڈر ایک ایسی چیز ہے جو خالق اکبر نے بارہا کہا کہ گناہ کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے، اپنے اعمال کا بدلہ کچھ اعمال ہے جس کا دنیا میں پاؤ گے، بیماری، جو پرابلمیں آنا، ایکسیڈنٹ، کسی بھی قسم کا ڈر، خوف ایک لگا رہتا ہے ہمارے ساتھ کہ یہ کر دیا تو یہ ہوگا، یہ کیا تو یہ ہوگا۔ ایک ڈر کی کیفیت خالق نے ڈال دی ہم میں، اور ڈر کے ساتھ پھر دوسری طرف ڈرایا کہ یہ کرو گے، یہ کرو گے، یہ کرو گے تو اچھا نہیں ہوگا، ادھر چلا جاؤ گے، ایسا ہو جائے گا۔ دوسری طرف لالچ دی، لالچ میں خود سے لفظ یوز کر رہا ہوں، بٹ ایک چیز دوسری طرف دکھایا کہ اگر اس راستے پہ چلو گے تو تمہیں اس کے برعکس چیزیں ملیں گی۔ ایک تو اچھائی کرو گے، دل کو سکون ہوگا، روح مطمئن ہو گئی، لوگ اچھا کہیں گے، تمہاری اپنا دماغ
اور ہر چیز، ہر اعضاء جو ہے وہ سکون میں ہوگا، اور اس چیز کا ڈر خوف نہیں ہوگا کہ اس چیز کا ہم نے حساب دینا ہے تو یہ غلط نہ ہو جائے، ہمارے لیے برا نہ ہو جائے۔ تو اس کے ساتھ اپوزٹ جو ہے جیسے لالچ کی رکھی، لالچ کہہ رہا ہوں میں کیونکہ پروردگار نے کہا کہ یہ کرو گے، اچھائی کرو گے تو یہ سب چیزیں ملیں گی، تو اوپر سے جنت میں بھی تم جاؤ گے۔ ایک اچھائی دنیا میں بھی اس کا صلہ ملا اور آگے جا کے جنت کا بھی۔ اور اس کے دوسری طرف دیکھیں محبت اور یقین۔ کسی نے بہت خوبصورت کہا ہے، دانشور تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے آج تک پتہ نہیں چلا تھا، میں ڈھونڈتا تھا کہ عشق مجازی اور عشق حقیقی میں فرق کیا۔ تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ عشق مجازی وہ ہے کہ کسی ایک بندے کے سامنے اپنی انا کو بھول جانا اور اس کو اپنی ہر چیز کا حق دے دینا کہ تو ہے، صرف ایک بندے کے ساتھ اپنی انا کو مٹا دینا۔ اور عشق حقیقی وہ ہے کہ ہر بندے کے سامنے، پوری دنیا، ہر عالم کے سامنے اپنی انا کو مٹا دینا کہ بس میرا خالق ہے، جو میرے لیے بہتر سمجھے گا اسی کا میں عمل کروں گا اور اسی پہ چلوں گا، بس یقین کر لیا اس چیز کا۔ یہ ہے عشق حقیقی اور عشق مجازی میں فرق۔ ادھر میں ایک چھوٹی سی اور بات کر کے پھر قبلہ شاہ صاحب سے روحانیت کے حوالے سے میں پوچھوں گا کہ جو ڈر کے مانتا ہے یا لالچ کو دیکھ کے مانتا ہے اس کے ماننے میں، اور ایک جو محبوب، جو عاشق ہوتا ہے وہ محبوب کے خوف سے کہ کہیں میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، وہ اس صورت میں جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے اس میں۔ اور دوسری طرف کہ ڈر ہے کہ میں یہ کر دوں تو میرے پہ اور عذاب نہ آ جائے، میرا یہ برا نہ ہو جائے، یہ میرے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ ان چیزوں میں کتنا فرق ہے، یہ شاہ صاحب کے سامنے میں سوال رکھوں گا قبلہ شاہ صاحب کہ انسان کی فطرت میں ایک تو ظاہر سی بات ہے جھکنا ہے۔ جی، جب بھی کوئی چیز اس کو لگتی ہے کہ یہ جو ہے اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا یا کوئی چیز اس پہ رکاوٹ بنتی ہے، پرابلم بنتی ہے، تو وہ کچھ کر نہیں سکتا، ہوتا بے بس ہے، تو پھر جھکنا ایک اس کی فطرت میں جھکتا ہے، حالانکہ آگے سب کچھ کرتا ہے، جس چیز کا اپنا اپنا سسٹم ہے وہ اس طریقے سے عمل کرتا ہے۔ تو روحانیت میں اس چیز کو کیسے دیکھا جاتا ہے کہ ڈر، لالچ اور محبت اور یقین یہ ایک سیپریٹ چیزیں ہیں، روحانیت میں اس کی ڈسکرپشن شاہ صاحب کیسے ہوگی؟ دیکھیں روحانیت کہہ لیں یا سلاسل عالیہ جتنے بھی سلسلے ہیں، جی، اس کے اندر جو ہے ڈر اور لالچ، اللہ تعالیٰ نے یہ دو ایسے بیج آپ کے دل میں ڈالے ہیں اور دماغ میں کہ اس کی وجہ سے آپ کئی کام کرتے ہیں، کئی کام نہیں کرتے۔ بھائی ڈر ہوگا میں سگنل نہیں توڑوں گا، بالکل ٹھیک ہے نا، لالچ ہوگی، ٹھیک ہے نا، اب جیسے کہ فار ایگزامپل مجھے یہ پتا ہو کہ 3 بجے جو ہے اگر میں کہیں پہنچ جاؤں مجھے 10,000 پاؤنڈ ملیں گے تو میں سارے سگنل توڑ دوں گا، لالچ ہو گئی نا، کہیں کہ چلو فائن دے دوں گا، فائن دے دوں گا، فائن لگیں گے تو پیسے تو کبھی اسی طرح یہ دنیا کا قانون ہے، یہ تو کسی انسان نے، کسی ملک نے آپ پہ یہ قانون مسلط کیا ہے کہ آپ اس دنیا میں، اس ملک میں رہو گے، یہ قانون ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اب اللہ کا قانون بھی اسی طرح چلتا ہے، ڈر ہے، ایک چیز کا ڈر ہے، تم گناہ کرو گے تم کو دوزخ ملے گی، یا یہ نہیں ملے گا، دوزخ میں جاؤ گے جنت نہیں ملے گی، ٹھیک ہے نا، یہ چیز ہے کہ نیک ہے بد ہے، ہر چیز جوڑے میں تیار ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اندر سے آپ کے لالچ بھی کریٹ کی ہوئی ہے، وہ بھی ایک بیج ہے کہ جی کہ اگر میں نیک کام کروں گا مجھے جنت ملے گی، مجھے یہ ملے گا، وہ ملے گا، باغ ملیں گے، سیب ملیں گے، دودھ ملے گا، شہد، یعنی کہ مثالیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے حساب سے جو ہمیں دماغ میں سیٹل بلینڈ ان ہو جائیں، جس میں ہم ریالٹی سے کلوزنس یعنی کہ کلوز ٹو ریالٹی اور ایکسیپٹیبل ہو دماغ میں۔ اگر اللہ تعالیٰ اتنی کمپلیکس چیزیں بتا دیتے تو ہمیں کیا پتہ چلتا، لیکن ہمارے ذہن اور سوچ اور معیار کے مطابق ہمیں چیزیں سمجھائی گئی ہیں قرآن پاک سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے، ٹھیک ہے نا، وہ ہمیں سمجھائی گئی ہیں۔ اچھا، اب ان دونوں چیزوں سے بالاتر ایک اور چیز ہے، وہ ہے محبت، جو ہمارے جو صوفیزم میں اور سلاسل عالیہ میں ہم جو کام کرتے ہیں وہ محبت کے بیس پہ کرتے ہیں، ہمیں ڈر یا لالچ نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارا جو ہے محبت کی وجہ سے ہمارا یقین اتنا پختہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے، باخدا دیوانہ باشد، ٹھیک ہے، پاگل ہونا ہی ہونا ہے ہم نے۔ تو محبت کی وجہ سے جو ہے بہت سارے کام جو ہے
یہ وہی بات ہو گئی کہ مولا مشکل کشا شاہ صاحب دعا مانگتے تھے تو کہتے تھے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں نہ جنت کے لالچ سے نہ دوزخ کے ڈر سے، میں تو تیری عبادت کرتا ہوں کیونکہ تو عبادت کے لائق ہے بس. تو یہ وہی سسٹم ہے آگے چلا رہا جس پہ صوفیزم جو ہے صوفیزم فالو کرتے ہیں. یا صوفیزم شروع ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی مشکل کشا سے آگے بڑھی ہے. لیکن صوفی ورڈ جو ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کی جو کپڑا ہوتا تھا نا اس کے اوپر وہ وول سے بنا ہوتا تھا، اس کو عربک زبان میں صف کہتے تھے. صوفی ورڈ ہی وہاں سے نکلا ہے بالکل، کیونکہ سافٹ نرم، کیونکہ جو صوفیزم میں جو بلیو کرتے ہیں وہ کپڑا پہنا ہوا نہیں ہوتا تھا، وہ رکھا ہوا ہوتا تھا. کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے جسم کے اوپر کوئی چیز رکھ نہیں سکتے تھے آپ، وہ رہتی تھی، ٹکتی تھی، یعنی کہ وزن نہیں ہوتا تھا اس کا. کیونکہ آپ یہ نوٹس کریں کہ جن کے لیے وہ جب باہر نکلتے تھے تو بادل آ جاتے تھے، بے شک، تو کپڑے کی کیا ضرورت ہوگی. بے شک، یعنی کہ سوچنے میں، کیونکہ صوفیزم بہت گہرائی کی بات ہے، عام آدمی کو نہ سمجھ میں آتی ہے. مولانا روم نے کتابیں لکھ ڈالی ہیں، مثنوی جسے کہا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں ہر سلسلہ عالیہ میں آپ دیکھ لیں، داتا دربار اور کیا کہتے ہیں چشت طریقت میں ہر جگہ کتابیں ہیں، اور کتابوں میں ایک ہی بات کی جاتی ہے، وہ اللہ سے محبت کی بات کی جاتی ہے. بے شک. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق آگے بڑھ کے جب وہ عشق جو ہے پھر اس کی آپ تقریباً اس کی فالوئنگ کرتے ہو. ٹھیک، رسول پاک کی آپ جو کہنا ہے زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات اس کو آپ فالو کرتے ہو. جی، وہ جو ہے لیکن اللہ سے عشق محبت کی بات جو ہے اس سلسلہ عالیہ میں کی جاتی ہے. تو ڈر، لالچ، خوف، ان چیزوں سے بالا تر ہے صوفی. تو یہ جو ہم لاسٹ پروگرام میں بھی یہ بات کی تھی، جیسے ہم گاڑی میں چلے آ رہے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ جو مسئلہ آ جائے، جیسے فلڈ آ جائے، کوئی چیز آ جائے، تو دو قسم کے بندے ہوں گے. ایک وہ جو اس چیز سے گھبرا کے ٹینشن میں اور اپنے اوپر پرابلم میں سوار کر لیں گے، اور دوسرے جو ہیں جو اللہ کے یقین پہ کہ وہ ہمارا امتحان ہے بیٹھ جائیں گے. تو جو امتحان والے ہیں وہی محبت کے دائرے میں آتے ہیں، وہی محبت کے دائرے میں آتے ہیں، وہ صبر کے دائرے میں آتے ہیں. ٹھیک، وہ یقین کے دائرے میں. دیکھیں یقین کے اوپر جو ہے نا، تو یقین ایسی چیز ہے کہ آپ پہاڑ کاٹ دو اس یقین سے. بالکل، اگر آپ یقین نہ کرو تو کچھ بھی نہیں ہے. ابھی میں یقین کر کے بیٹھا ہوں، میرے کو یقین ہے کہ یہ قرآن پاک ہے، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے عشق و محبت ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ یہ سب چیزیں میرے یقین کی ہیں. اگر میں یقین نہ کروں اس چیز کا تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک، یعنی کہ یقین، کیونکہ یقین ایک اندر سے جنریٹڈ فارم ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کو ایک ایسی سیڈ دی ہے جس کا ہر ایک کو پتہ نہیں ہوتا، وہ ادھر ادھر بھٹکتا پھرتا ہے. معرفت کے لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں، جن کی معرفت، علم معرفت جو صوفیزم اور روحانیت کے قریب ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ روحانیت جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ کام ہونا نہ ہونا روحانیت ہے. نہ، کام ہونا نہ ہونا روحانیت نہیں ہے. روحانیت کا تعلق تو روح سے ہے، وہ تو ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. صوفیزم جو ہے ایک الگ چیز ہے. لیکن لوگوں نے آج کل کیونکہ دکانداری بھی ہے لوگوں کی، تو انہوں نے روحانیت کو آگے کر دیا، صوفیزم کو پیچھے، درویشی کو پیچھے. جبکہ درویش جو ہے اس چیز کو چلانے والا ہے. صحیح، کیونکہ روح کو پہچاننے کے لیے روح کو دیکھنا لازمی ہے. روح کو دیکھنے کے لیے روحانی آنکھ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا، روحانی آنکھ دیکھنے کے لیے آپ کو پہلے جو ہے درویشی اختیار کرنی پڑتی ہے یا عبادت اور ریاضت کرنی پڑتی ہے. ہاں صاحب، یہ ایک اور پرابلم بھی ہے کہ لوگوں کو کیسے ان چیزوں کا پتہ چلے، کیونکہ آپ تو چلو ٹھیک ہے صوفی گائیڈنس کے تھرو جتنا بتا سکتے ہیں، بٹ صوفیزم ایک ایسا راز کہہ لیں یا سینہ بسینہ سسٹم کو کہہ لیں کہ جو ہوتے ہیں وہ بس کمرے میں بیٹھ کے ایک کونے میں زندگی گزار دی، اور اگر کسی نے پوچھا کہ آپ یہ جانتے ہیں تو کہا میں کچھ نہیں جانتا. دیکھیں جن کے پاس ہے وہ کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور جو نہیں جانتے وہ کہتے ہیں میرے پاس. آپ کے والد صاحب یہ بات کتاب میں لکھی کہتے تھے کہ کتاب میں بھی لکھی، بالکل، وہ کہتے تھے کہ جو ہے سچ جو ہے اور جو علم ہے دو جھوٹوں کے درمیان چھپا ہوا ہے، درمیان دو جھوٹوں کے بیچ میں چھپا ہوا ہے. کہتے ہیں پھر وہ تفصیل آگے بیان کرتے ہیں کہ ایک جس کو کچھ نہیں پتا وہ کہتا ہے کہ آؤ میرے پاس، میں دکھاتا ہوں، مجھے سب کچھ پتا ہے، میرے پاس آؤ. وہ ایک جھوٹ کے دائرے میں وہ چھپا ہوا علم، اسے کچھ نہیں پتا بٹ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے پتہ ہے سب کچھ. اور دوسرا جسے سب کچھ پتہ ہے بٹ وہ بیٹھا کونے میں اپنی مستی میں مگن، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا، میرے پاس کیوں آتے ہیں، مجھے کوئی نہیں پتا، میں نہ جانتا ہوں. لیکن یہ جھوٹ کے درمیان علم چھپا ہوا، یہ اتنا کمپلیکس کر دیا ہے اب. ڈر، لالچ، خوف، محبت، یقین، ان سب چیزوں کو ایسا گچ مچ کر دیا ہے کہ اللہ کا یقین لوگوں میں کم ہو گیا ہے. جی، لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اس کے بجائے کہ اللہ تعالیٰ کے پیچھے خود بھاگا جائے. ٹھیک، یعنی کہ کسی نے یہ کہہ دیا وہ پڑھ لیا، کسی نے یہ کہہ دیا وہ پڑھ لیا، جبکہ کچھ نہ کریں، کچھ سب چیزیں بند کر دیں پڑھنا، ساری چیزیں.
ٹی وی بند کر دیں، سب چیزیں بند کر کے صرف ایک کام کریں، وہ یہ کام ہے کہ شریعت کی عبادت، 5 وقت کی نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، جو آپ کی فرض، وہ چیزیں کریں، بیسک اولڈ سکول پہ چلے جائیں۔ جب ڈاکٹر کو کوئی چیز نہیں ملتی نا، وہ کیا بولتا ہے ساری دوائیں بند کر دو، کچھ دن چھوڑ دو، پھر دیکھیں گے دوبارہ، کٹ آف کر کے پھر دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ وظائف کا بھی یہی طریقہ ہے، ابرار و وظائف میں بھی یہ کیا جاتا ہے، جو جیسے ہم کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا بڑا پکا کام ہے وظائف کا، ہماری تو باقاعدہ زکاتیں دی جاتی ہیں وظائف کی، ہم چلتے پھرتے نہیں بتاتے کہ وظائف کا بھی یہ کہ جب نہیں کام کرتا تو کٹ کرا دیتا ہوں کہ 1 ہفتے تک کٹ کر کے، بالکل لوگوں کو لگتا بھی عجیب ہے کہ کچھ نہیں کرا رہا، پھر دوبارہ سٹارٹ کراتا ہوں، وہی وظیفہ دوبارہ سٹارٹ، بے اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ یہ شاہ صاحب ایک اسلام کی بنیاد بھی ہے کہ جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کا لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ کوئی خدا نہیں، سب سے پہلے یہ سب ماننا پڑتا ہے کوئی کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے سوائے اس ذات کے۔ آپ وہ بھول کے پتہ نہیں کن چکروں میں پڑ جاتے ہو کہ آپ کو سمجھ میں خود نہیں آتا کہ آپ کس طرف جا رہے ہو۔ بالکل، وہ تو ہماری بنیاد ہے، اور پھر آپ اینڈ اپ ہوتے ہو 4 گھنٹہ روزانہ پڑھنا اور رزلٹ 0۔ کیوں؟ کیونکہ آپ بے یقینی سے پڑھ رہے ہو، آپ اللہ کے یقین کے اوپر نہیں پڑھ رہے، آپ اپنی مرضی سے پڑھ رہے ہو، ٹی وی پہ سنی سنائی باتوں سے پڑھ رہے ہو۔ کسی نے جیسے فار ایگزامپل کوئی کالر آیا، کسی نے کہا میری بیٹی بھاگ گئی ہے، یہ بچہ بھاگ گیا، تو میں کہتا ہوں جی آپ فلانا اسم جو ہے پڑھ لیں، ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، کوئی سا بھی اسم پڑھ لیں یا درود پڑھ لیں، میں بتا دوں، وہ کہتا ہے اچھا میری بیٹی بھی بھاگ گیا، میں پڑھ لیتی ہوں، وہ پڑھنا شروع کر دیا، پھر کہیں اور کوئی اور چیز دیکھی، پھر وہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یو اینڈ اپ ریڈنگ 4 hours a day بٹ ریزلٹس آر 0۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو بغیر اجازت کے پڑھ رہے ہو، اجازت دینے کے بھی طریقے، دوسری چیز یہ کہ اللہ پہ یقین کر کے نہیں پڑھ رہے، آپ اس آدمی کی سنی سنائی بات پہ یقین کر کے پڑھ رہے ہو کہ وہ شاید عالم دین ہے، شاید وہ روحانی آدمی ہے۔ دیکھیں اگر وہ ہے پوچھ کے پڑھیں، زیادہ مسئلہ ہے تو پوچھ کے پڑھ لیں، کوئی اس میں کوئی پوچھنے میں پابندی نہیں ہے۔ آج کل تو انٹرنیٹ پہ چلے جاؤ، جا کے ریسرچ کر لو وہ جو کہہ رہا ہے اس کی بات میں کتنا وزن ہے۔ وظائف کے اوپر سینکڑوں کتابیں پھر رہی ہیں مارکیٹ میں، 5 کتابیں لے لو، اس کے اندر دیکھ لو کہ کون سے سب سے زیادہ سوٹیبل ہے۔ دیکھیں اگر آپ 5 یا 10 کتابیں لے لیتے ہو ایک ہی ٹاپک پہ، تو آپ اس میں سے 3 چیزیں نکال لو گے کم سے کم منیمم، جو سبسٹینشلی رائٹ ہوں گی، ٹھیک ہے نا۔ مگر انفارچونیٹلی آج کل کا دور ایسا آ گیا کہ کوئی کتاب ایسی اویلیبل نہیں ہے جس میں صرف جو ہے اللہ کے یقین دلایا جائے سوائے قرآن پاک۔ بے شک عاملین نے اور جو دوسرے جو لکھنے والے ہیں، انہوں نے اتنا کمپلیکس کر دیا ہے کہ سب یہ کرو وہ کرو، یہ کرو وہ کرو، اور یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ بالکل، اور میری نظر میں یہ بھی شاہ صاحب آتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے جو صوفیہ کرام ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، ماننے والے ہیں، چھپانے کا کچھ یہ بھی ریزن ہے کہ جیسے مولا مشکل کشا کا فرمان ہے کہ بحث جاہل کے سامنے بحث مت کرو، اس سے بحث مت کرو، پہلے تو وہ انکار کرے گا، پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن ہو جائے گا۔ یہ بھی فرمان مولا مشکل کشا ہے۔ دیکھیں بھینس کے سامنے بین بجانے والی بات، وہی بات ہو گئی نا، بھینس کے سامنے بین بجانے والی بات ہے۔ لیکن جو مین چیز یہ ہے کہ آپ اللہ کا راستہ بھول گئے ہو، بالکل آپ شریعت بھول گئے ہو، آپ اللہ کا راستہ بھول گئے ہو، آپ کو بے یقینی ہو گئی ہے دل میں، ورنہ تو ایک قسم۔ اور ایک بڑی خوبصورت بات شاہ صاحب آپ کے والد صاحب کی میرے دماغ میں بھی آئی، وہ کہتے تھے کہ اللہ کا راستہ یہ نہیں ہے صرف لا الہ الا اللہ، اللہ کا راستہ ہے محمد رسول اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ اس سے لا الہ الا اللہ تو پڑھ لیا، محمد رسول اللہ سے بھٹک گئے ہم۔ دیکھیں چیز یہ ہے کہ میرے والد صاحب کہتے تھے، اور ویسے بھی اور بھی کیا کہتے ہیں سلسلہ عالیہ کی کتابوں کے اندر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینے سے آدمی کا چہرہ بدل جاتا ہے۔ میں بہت گھما کے بات کر رہا ہوں کیونکہ آن ایئر کہہ رہا ہوں میں، صحیح بات، تو بہت گھما گئی اتنی سی بات کر لینے سے۔ ٹھیک جیسا ہماری بریک کا ٹائم ہو رہا ہے، جی تو بریک لیتے ہیں جی ناظرین، بریک کا ٹائم ہے تو بریک پہ چلتے ہیں، بریک اس پار آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ جی ویلکم بیک ناظرین، پروگرام صوفی گائیڈنس میں آپ کو پھر سے ویلکم کہتا ہوں۔ تو ابھی ہم نے لائیو کالوں کا سلسلہ کھول دیا ہے، جو بھی آنا چاہتا ہے شاہ صاحب سے آ کے بات کر سکتا ہے، اپنی پرابلم میں پوچھ سکتا ہے، اور جو نہیں آنا چاہ رہا کسی اور وجہ سے، یا کچھ رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں، یا نام نہیں بتانا چاہ رہا، پوری دنیا چینل دیکھ رہی ہوتی ہے، ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہے،
تو اس کے لیے وہ پری بکنگ کے نمبر نوٹ کر سکتا ہے، تو آفٹر پروگرام شاہ صاحب سے ان نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے. وہ آپ کی سہولت کے لیے ہی شاہ صاحب کے نمبر ٹی وی اسکرین پہ دیے گئے ہیں. تو بھی میں شاہ صاحب سے ایک چھوٹا سا سوال کروں گا اور جواب بھی چھوٹا سا چاہوں گا، کیونکہ بیچ میں کال بھی آ جائے گی تو پھر کالیں بھی لینا شروع کر دیں گے. شاہ صاحب ایک سمپل سی بات ہے، سمپل سی فارمولہ بھی ہے، اور جو بھی اس کو کہہ لیں. ایک بندہ جنگل میں پیدا ہوا، اس بستی میں پیدا ہوا جہاں یہ چیزیں نہیں ہیں، مطلب نہ اس کو کوئی ڈر کا پتہ چلا کہ ڈرنے سے یہ ہوگا، یہ نہ کروں تو یہ ہوگا، نہ لالچ کا پتہ چلے گا، اور نہ محبت اور یقین کا پتہ چلے گا. تو اس کو کس اینگل سے آپ لیں گے؟ اس کا چھوٹا سا جواب مجھے چاہیے، کوئی کالر لائن پہ ہے جیسا. جی دیکھیں، اگر فار ایگزامپل آدمی کہیں بھی پیدا کرو، جنگل میں چھوڑ دو اس کو جی 2 سال کی عمر میں، ٹھیک ہے نا، خود ہی دودھ پیے، خود ہی جو بھی وہاں سے، جب وہ کوئی نئی چیز دیکھے گا ڈر اندر سے آئے گا، ٹھیک وہ بھاگے گا، ٹھیک، تو اس کی فطرت میں ہوگی وہ فطرت میں چیز. ہوگا. ٹھیک، پھر اس کو دوسری چیز سمجھ میں آئے گی، جب ٹھنڈ لگے گی تو اس کو سب سے پہلے سمجھ میں آئے گا کہ اوپر سے ڈھانکنا ہے. یعنی کہ 2 چیزوں کا اس کو پتہ چل جائے گا زندگی میں، ایک ڈر اور ایک لالچ. لالچ ایسے یا تو منہ سے جائے گی کوئی چیز پیٹ بھرنے کے لیے، بھوک لگ رہی ہے تو کھائے گا، وہ لالچ کریٹ ہوگی. دوسری چیز جسم ڈھکنے کو، کیونکہ ٹھنڈ، یہ نیچر ہے، یہ قدرت ہے، مکافات عمل. صحیح ہے. ٹھیک، شاہ صاحب ہمارے ساتھ کالر ہیں، یہ کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی میں نے شاہ جی سے بات کرنی تھی. جی جی کریں. نام بتانا چاہیں گے اپنا؟ میں اپنے نام کا پہلا لیٹر بتا دوں گی. ٹھیک ہے بتائیں، اور شاہ صاحب سے بات کریں. ہاں السلام علیکم شاہ جی. جی السلام علیکم باجی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، میں ٹھیک ٹھاک ہوں. میں نے آپ کا نمبر بڑی ہی مشکل سے ملا ہے، بڑی ہی مشکل سے. یہ باجی یہ دیکھیں، یہ لوگوں کی، میرا جی یہ لوگوں کی میرے محبت ہے نام کہ کا spelling مشکل سے ملا ہے فون نا. جی بولیں. جی سے. جی فار گاڈ. جی جی جی. جی بولیں. اینڈ ڈیٹ آف برتھ بھی بتانی پڑے گی؟ ڈیٹ آف برتھ اگر عمر بتا دیں گے تو بھی کام چل جائے گا. میں ڈیٹ آف برتھ بتا دیتی ہوں، 18 اگست 1983. 18/8/83. یس. Are you married? جی. The husband's first letter? اینڈ Children? 1. ایک بیٹی. ہاں 1 میں نے پہلے آپ کے کہنے سے پہلے میں نے بتا دیا. جی بولیں باجی، کیا مسئلہ ہے؟ میرے گھر پہ کچھ ایسا سسٹم چل رہا ہے، کیونکہ میرے گھر پہ کوئی بھی سکون وغیرہ نہیں ہے. میں ہر وقت نا، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں 24 گھنٹے پڑھتی رہتی ہوں تو میں ٹھیک رہتی ہوں. اگر میں 1 منٹ بھی نہیں پڑھوں گی، قرآن پاک کو بند کروں گی، تو مجھے بہت زیادہ تکلیف سے پریشانی. باجی تھوڑا آواز آپ کی کم آ رہی ہے. ہلو، ابھی آ رہی ہے؟ یہ اب ٹھیک ہے. اچھا، میں نے کہا کہ میرے گھر میں کوئی سکون نہیں ہے. میں ہر وقت نا 24 گھنٹے میں پڑھتی رہتی ہوں، قرآن پاک کھول کے نا، نماز وغیرہ سب کچھ میں ہر وقت پڑھتی رہتی ہوں. اور 1 منٹ کے لیے بھی اگر میں پڑھنے سے تھوڑی سی پیچھے ہٹوں گی تو مجھے پریشانی بہت زیادہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا باجی مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کیفیت ہے، یہ بچہ پیدا ہونے کے بعد ہوئی ہے یا پہلے سے تھی؟ یہ بچہ ہونے سے پہلے ہی ہوئی ہے. جب پریگننٹ سٹارٹ ہوئی تھی تب ہوئی ہے. ٹھیک ہے، پریگننسی کے سٹارٹ. اچھا یہ مجھے بتائیں، بچے کا اگر نام نہیں بتا سکتے تو سر حرف بتا دیں، فرسٹ لیٹر آف ہز نیم. نہیں میں نام بتا دیتی ہوں، اس کا نام مدیہ ہے. کیا؟ مدیہ. مدیہ. ماشاء اللہ. جی. اچھا گھر کا دروازے کا نمبر بتا دیں گے، لائک 24 26 1 2 10 جو بھی ہے. 18 نمبر 18. یہاں پہ آپ بچہ جب یہیں پہ پریگننٹ ہوئے تھے یا کہیں اور پریگننٹ ہوئے تھے؟ میں پریگننٹ کبھی کہیں اور ہوئی تھی، تو میں بچہ یہاں پیدا ہوا. ہاں مجھے یہ بتائیں کہ جہاں پریگننٹ ہوئے تھے اس گھر کا پتہ بتائیں جہاں پہلے رہتے تھے. ہاں جی 52. 52. ہاں جی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بھائی. اچھا جہاں پہ وہ رہتے تھے آپ، تو وہاں پہ اور بھی لوگ رہتے تھے ساتھ؟ کمبائنڈ فیملی تھی یا اکیلے رہتے تھے؟ نہیں میں اور میرا ہسبینڈ تھے صرف. دونوں اکیلے رہتے تھے. جی. یہ ٹیرسڈ ہاؤس تھا؟ جی جی. ہاں ٹیرسڈ ہاؤس. پرانے طرز کا گھر تھا یہ؟ جی 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 بالکل. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے باجی، میں پڑھنے کو بتاتا ہوں کچھ چیزیں،
مگر ایک چیز کرنی پڑے گی, میں پڑھنے کو زیادہ نہیں بتاؤں گا کیونکہ چیز یہ ہے کہ آپ نے ایک ورڈ سنا ہوگا جھپٹ. نہیں کبھی. ہاں, ایک تو یہ کہ ڈاکٹروں سے رابطے میں رہیں کیونکہ ڈپریسو بھی کہلاتا ہے یہ, تھوڑا سا جیسے کہ ڈپریشن نہیں ہوتی, یو گیٹنگ جیسے پارانویا فور نو ریزن. اچھا. ہاں, تو ڈاکٹروں جی پی سے رابطے میں رہیں, ٹھیک ہے نا. اور یہ اس کو ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں اسے, تصوف کے راستے میں اس کو کہا جاتا ہے جھپٹ, ٹھیک ہے نا. اچھا. یہ ختم ہو جائے گی مگر تھوڑا سا ٹائم لے گا. اور the other thing is you need to cut off means you need to break out of it, یعنی کہ بریک آؤٹ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہالیڈے پہ چلے جائیں یا کہیں گھومنے. باقی یہ کہ جو مجھے دوسری جھلک آ رہی ہے, ہوپ آئی ایم رانگ, کہ شوہر سے آپ کے ٹھیک ہیں تعلقات؟ کچھ ٹھیک نہیں ہے. ہاں, وہ جھلک میری ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے. اچھا, میں 2 چیزیں بتاؤں گا پڑھنے کو, 3 چیزیں البتہ. یہ پڑھیں گے, باقی ساری چیزیں بند کر دیں گے. اور ایک اور چیز بتاؤں گا, وہ کھلا بتاؤں گا پڑھنے کو, کیونکہ چیز یہ کہ آپ کی کیفیت جو ہے نا ذرا سی اچھے علامات نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا, ٹھیک ہے نا, ورنہ عموماً میں کبھی بھی جو ہے کھلا نہیں بتاتا پڑھنے کو, لیکن یہ آپ کو بتا رہا ہوں. ایک تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھنی ہے 1100 دفعہ. اوکے. پانی پہ دم کر کے پینا ہے, ٹھیک ہے نا. پھر دوسری چیز یہ کہ یا خافظو پڑھنا ہے. اچھا. یا خافظ, KHAFIZ. ہاں جی, میں ریکارڈ کر رہی ہوں. ہاں, یا خافظو پڑھنا ہے آپ نے 1100 دفعہ. اچھا. باقی یا ودودو پڑھنا ہے آپ نے 2000 دفعہ. اچھا. اور تیسری چیز میں یہ بتا دوں آپ کو, کیونکہ میں آگے کی بات کرتا نہیں ہوں زیادہ, لیکن میں یہ بتا دوں کہ اگر آپ نے ایسے ہی کنٹینیو رکھا اپنے آپ سے کو, تو آپ کے شوہر سے جو ہے اللہ نہ کرے علیحدگی نہ ہو جائے آگے چل کے, ٹھیک ہے نا. اچھا. یہ ٹاپک یہی چل رہا تھا کہ ڈر, لالچ, محبت اور یقین. چیز یہ کہ یہ ڈر جو ہے نا, یہ آپ کو بہت ساری چیزیں کرنے سے روکے گا. جی, ٹھیک ہے نا. یہ 3 چیزیں پڑھیں, باقی اول آخر درود نہیں لگانا, اور کسی قسم کی کچھ عرصے تک عبادت نہ کی جائے. اگر پڑھنا ہو تو قرآن کھولیں اور A to Z پڑھیں, ٹھیک ہے نا. اچھا. اور دوسری چیز, آپ جو ایک اور کام کر رہے ہیں, جو نارمل عبادتیں وہ تو کرتی رہیں, جیسے نماز وغیرہ, فرض عبادات کریں ساری, اور اس کے علاوہ کچھ کرنا ہے تو قرآن پڑھیں, کیونکہ کیفیت آپ کی اچھی نہیں ہے. دوسری ایک اور بات مجھے بتائیں, کہیں آپ قرآن کھلا رکھ کے تو نہیں چھوڑ دیتے ادھر سے, پھر چلے جائیں پھر واپس آ جائیں؟ نہیں, کبھی ایسا نہیں ہوا. ایسی باتیں میں بہت زیادہ نوٹ کرتی ہوں. ہاں, یہ خدا کے لیے یہ جو ہے نا, یہ کام نہ کریے گا. قرآن کبھی بھی کھلا نہیں چھوڑا جاتا, ٹھیک ہے نا. جی. ہاں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک چیز ہے کہ یہ تینوں چیزیں پڑھیں پانی کے اوپر ایٹ لیسٹ 72 ڈیز تک. اچھا. تو اللہ تعالیٰ کوئی بہتری لے آئے گا اس میں, ٹھیک ہے نا. اور ڈاکٹر جی پی سے ضرور رابطے میں رہیں آپ پلیز, ٹھیک ہے نا. اچھا. تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے, اوکے سسٹر, اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو. خدا حافظ. تھینک یو ویری مچ سسٹر. اور بھی جو کالر آنے چاہتے ہیں, لائف آن ایئر کالوں کا سلسلہ کھول دیا گیا, تو آ سکتے ہیں. تو نہیں جو آ سکتے, جیسے سسٹر نے نام کا پہلا حرف بتایا, پورا نام نہیں بتا سکتی تھی, تو ایسی کوئی مسئلہ ہو تو اس کے لیے پری بکنگ کے نمبر آپ کے ٹی وی اسکرین پہ شاہ صاحب کے موجود ہیں, تو وہ نوٹ کر سکتے ہیں. تو شاہ صاحب سے ہی بات کریں گے آپ ان نمبر پہ. تو نیکسٹ کالر لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ کون صاحب؟ میں امیر ریسٹر سے بول رہا ہوں. سوری, امیر ریسٹر سے بول رہا ہوں. آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی. میرا نام امیر ہے. امیر جی, السلام علیکم. امیر, ہاں, ریسٹر سے بول رہا ہوں. جی بولیں امیر صاحب. میرا جنم ہے 11. کیا سمجھ؟ میرا جنم 11 دسمبر 1957. ڈیٹ آف برتھ بتا رہے ہیں. ڈیٹ آف برتھ سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کی امیر صاحب, آواز بہت خراب آ رہی ہے. 11. یہ وہ جو ہے امیر صاحب نے جو بھی ایسے کہ سمجھ نہ آئے, سم ٹائم لائن میں ڈسٹربنس ہوتی ہے, تو اس کے لیے پری بکنگ کے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. قبلہ شاہ صاحب سے آپ کی تفصیلاً بات ہو جائے گی, تو آپ کی بھرپور طریقے سے رہنمائی کریں گے. تو نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام سسٹر. مولانا صاحب سے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے, نام بتانا چاہیں گی اگر آپ نے بارے میں؟ میرا نام پروین ہے. سوری, پروین ہے. پروین.
जी अस्सलाम वालेकुम बाजी। जी बाजी पूरा नाम बता देंगी? परवीन अख्तर है, क्या है? शाजिया परवीन। शाजिया परवीन, ठीक है जी। जी बताएं क्या मसला है? मेरा मसला है, मैंने मौलाना साहब से बात करनी थी। जी बाजी बोलें, मैं बात कर रहा हूँ, बाजी बोलें आप। जी जी, मैं मौलाना साहब से बात करनी थी कि मैंने अभी शादी की है, तो मेरे हस्बैंड का इधर वीज़ा का कोई मसला नहीं है, उनको 10-11 साल इधर हो गए। हाँ देखें, एक तो ये कि वकीलों से राब्ते में रहें आप, ठीक है ना, और दूसरी चीज़ मैं एक और चीज़ बता दूं कि देखें मैं मौलाना नहीं हूँ, एक दरवेश सूफ़ी किस्म का आदमी हूँ। मौलाना तो काफ़ी बहुत हाई मर्तबा होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो दीन की खिदमत बड़ी अजीब तरीके से कर रहे होते हैं, उनका एक तरीक़ाकार होता है, ठीक है ना। हम तो सूफ़ी हैं, लोगों की मदद करते हैं, बस जो हमारा काम है, ठीक है ना। तो ये शोहर का नाम बता देंगे और वकीलों से राब्ते में रहें प्लीज़। नहीं, अच्छा मेरा बेटा है एक, उसके बारे में पूछ लेते हैं। नहीं, नाम नहीं बताया आपने शोहर का। मेरे ख्याल है कॉल कट गई है, कट गई है क्योंकि वो जो है उनका पीछे से भी आवाज़ें आ रही थी तो डिस्टर्बेंस भी थी। तो और भी जो लाइव आने आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, और जो नहीं आ सकते, कुछ बात ऐसी होती है क्योंकि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे लिए भी होते हैं, क्योंकि कुछ बातें हम डिस्कस लाइव आने नहीं कर सकते। तो उनके लिए, आपकी सहूलत के लिए, आपकी टीवी स्क्रीन पे शाह साहब के प्री बुकिंग के नंबर मौजूद होंगे, तो वो उनको नोट करके आफ्टर प्रोग्राम शाह साहब से रब्ता कर सकता है, कोई भी करना चाहे। आज नहीं हो सकता तो कल कर ले, जैसे भी हो। तो परवरदिगार की तरफ से भी दुआ करते शाह साहब अक्सर भी कहते हैं प्रोग्राम में, अगर कोई मानने वाले का, जैसे बच्चे का पिछले दिनों प्रॉब्लम है, तो शाह साहब ने लाइव ऑन एयर सबसे रिक्वेस्ट भी किया अपने मानने वालों से, और जो प्रोग्राम देख रहे थे उनके लिए भी, कि उसकी थोड़ा सा मेडिकल इशू थे, और दुआ करें हालत की अकबर की बारगाह में कि उसको शिफा अता फरमाए। अच्छा वो याद दिला दिया सब लोगों को, ये भी कहते हैं थैंक यू वेरी मच दुआओं का, क्योंकि बच्चे का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, कल बाहर खाने वाने में भी गया। क्या बात है शाह साहब, परवरदिगार ने सुन ली। तो इसीलिए जो है शाह साहब, ये बड़ी अच्छी बात होती है, दुआ सबसे बड़ी चीज़ है। तो एक नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। ठीक है, बेटे का नाम बताएंगे प्लीज? फैसल महमूद। फैसल फैसल महमूद। फैसल महमूद, ठीक। शाह साहब से बात करें, सुन रहे हैं जी। डेट ऑफ बर्थ बता देंगे या उम्र बता दें प्लीज? उसकी डेट ऑफ बर्थ है 30th of August, 30 तारीख अगस्त 1988। 88, so that brings him up to 1988। 2008. So that's 20, 26, 28, something like that, 27, isn't it? नहीं, 30th, 30th of August। नहीं, उम्र कितनी? 24, 5, उसकी he's 24, 24 साल का है। ठीक है जी। बाजी क्या पूछना है? बस उसकी पढ़ाई के बारे में, उसकी जिंदगी के बारे में, कुछ गलत लोगों में वो फंस गया है, तो उसके लिए कोई पढ़ाई चाह रही थी कि अल्लाह ताला उसकी जिंदगी में कोई बदलाव लाए। आगाही करें। हाँ, क्योंकि ये बताएं, has he left studies or is about to leave studies? नहीं, वो मैं चाहती हूँ कि वो पढ़ाई करे, उसने पढ़ाई छोड़ दी है। छोड़ दी है, वही तो मैं कह रहा हूँ। he's left study, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि is he left studies or is he going to leave studies? No, he's left it, he's left it, He's left बिल्कुल the पढ़ाई studies, छोड़ दी है yes, उसने। yes. Is he the eldest? जी जी। How many children have you got? मेरी 4 बेटियां हैं और 1 बेटा है। ठीक। अच्छा, can I have your name as well, please? जी। आपका नाम? रसिया। भाजी देखिए, हार्डशिप तो आपने भी देखी है काफी। आपका पूरा नाम रजिया है? रसिया बीबी। रजिया बेबी। हार्डशिप तो आपने भी काफ़ी देखी है। अभी ये जो है ना, ये एक मसला है। बस ये अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान होते हैं। हाँ, ये अल्लाह ताला की तरफ से है, ये आजमाइश नहीं है। ये मैं बता दूं, ये कुछ चीज़ें तकदीर की होती हैं। जी। देखिए बाजी, एक काम करें जी। He's not even working, isn't he? जी, काम भी नहीं कर रहा। नहीं कर रहा ना, कुछ भी नहीं कर रहा, ये कुछ भी नहीं करेगा। कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। ये अच्छा, ये मुझे बताएं, is he violent? Sometimes, कभी कभार। Yeah, but he's very dominating in the house. जी। Even when he's doing nothing, he wants everything by his own way. यानी he wants the key to everything. ठीक है।
اچھا ایک کام کریں, میں پڑھنے کو بتاتا ہوں, بٹ میں یہ بتا دوں کہ مسئلہ کافی سیریس ہے بنسبت کہ ایز what do you call it, don't take it so easy, ٹھیک ہے نا. اچھا ہاں کیونکہ لڑکا کافی حد تک جو ہے نا آگے چلا گیا, جب اتنی چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں مجھے پتہ ہیں اس کی, تو یہ آگے بھی جو ہے نا. اس کے لیے واپسی کا کوئی راستہ ہے یا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے, کہ چیز یہ ہے کہ میں کیوں اپنی زبان سے بولوں کہ نہیں ہے راستہ یا ہے. اللہ تعالیٰ راستہ بنائے. میں تو یہ دعا کروں گا, پڑھنے کو بھی یہی بتاؤں گا کہ وہ واپس دوبارہ جو ہے comes back to the right track, کیونکہ بچپن میں کافی 12, 13, 14 سال تک کے جو ہے نا he was okay. Then after that he started to drift. Then when he was between 18 and 21 to be precisely, he lost it. جی ہاں اب اس کے اندر کئی کچھ فیکٹرز بھی ہیں, کچھ لوگوں کی بھی انوالومنٹ نظر آ رہی ہے, بٹ آپ پڑھنے کو لکھ لیں. جی پڑھنے کو لکھ لیں, پڑھنے کو بتا رہا ہوں کچھ. جی جی بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 دفعہ. 85 دفعہ. نو 786 جو اس کے حروف ابجد کے حساب سے عدد بنتا ہے. 786. جی 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 ہاں. and 4 کل 40 times. جی جی 40 times. Yeah 40 times. and جی یا شہیدو یا شہیدو 1100 times. and یا قدوسو 1100 times. یہ با وضو ہو کے جانواز پہ پڑھنا ہے, اول آخر درود لگا دیے گا 11 دفعہ. جی ٹھیک ہے نا, کہ وظیفہ بن جائے. یہ پورا ایک ساتھ پڑھنا ہے, کہ آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا, مگر یہ کہ اس سے آپ کو as soon as you start giving to him, the first thing you'll notice he'll start to calm down. جی وہ کیا ہے کہ اس نے گھر چھوڑ دیا ہے, وہ گھر پہ نہیں ہوتا, گھر سے ہی چلا گیا ہے وہ. خیر ڈو ون تھنگ دین, پڑھ کے جو ہے تصویر پہ پھونکے اس کی. جی ٹھیک. اچھا یہ بتائیں اس کے فادر ساتھ ہیں یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. فادر کا فرسٹ لیٹر بتا دیں گے پلیز, جسٹ دا فرسٹ لیٹر. سی. سی فور کیٹ. ٹی. ٹی فور ٹینگو. ٹی فور طاہر. جی ٹی فور ٹینگو. جی جی. ان کے والد صاحب ویسے علیحدگی ہوئی ہے آپ کی؟ جی والد صاحب ساتھ نہیں ہیں تو کیا علیحدگی ہو گئی ہے آپ لوگوں کی؟ جی. غصے کے تیز تھے یہ؟ جی. Was he big built? He was violent like his son. Yeah, he's violent. وہی big built. جاندار بہت تھے. جی. بٹ باتیں بچکانا کرتے تھے, kiddish talk. جی جی. Did he have a scar on his face or something? جی. Did he have any scar on his face? چھوٹا سا ہے میرے خیال سے. برتھ مارک ٹائپ کی چیز. ہاں ٹھیک. جی. Did he have problem with his digestive system as well? جی. دیکھیں باجی, there's a lot of elements in your life, ٹھیک ہے نا. جی. میں انڈائریکٹلی آپ کو سمجھا دوں, آپ اشارہ سمجھ جائیں گے. یعنی کہ lot of elements سے مطلب ایک ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو دنیاوی ہوتے ہیں, جو زمین سے نکلتے ہیں, کچھ ہوائی قوت ہوتی ہے, کچھ اس طرح کی. مگر یہاں پہ جو انوالومنٹ ہے نا ہیومن ہے. جی. ٹھیک ہے نا. بیکاز ہم یہ بلیو کرتے ہیں ان صوفیزم تصوف میں, ویسے بھی ایک جیسے ہوتا ہے کہ آئی وانٹ ٹو ایڈوکیٹ پیپل ود دیز تھنگس, کہ وی آر ایلیمنٹس ایز ویل, بیکاز ہم خاکی کہلاتے ہیں, ہم جسٹ مٹی کے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور مٹی میں ہی جاتے ہیں, تو ہماری بھی فارمیشن جو ہے نا ایک ایلیمنٹ کی طرح ہوتی ہے. مگر آپ کے پرابلمز میں جو ہے نا لائف کے ہیومن ایلیمنٹس بھی نظر آتے ہیں مجھے. مگر یہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ فضل کرے گا, کوئی نہ کوئی خبر ضرور آئے گی. ٹھیک ہے نا. اینڈ ٹرائی ٹو اسٹے ان ٹچ ود می. ٹھیک ہے نا باجی. انشاءاللہ. آپ کا نمبر کہاں سے ملے گا؟ وہ جو ہے نمبر ہم پروگرام میں کافی دفعہ بتایا بھی ہے, اور آپ کو بھی بتاتا چلوں, اور دوسرے ناظرین کو بھی. پری بکنگ کے نمبر موجود ہیں ٹی وی اسکرین پہ, آپ نوٹ کر سکتے ہیں. شاہ صاحب خدا حافظ کہہ دیں پھر.
باقی یہ کہ تھینک یو ویری مچ فار ایوری ون. آپ کو بھی باجی شکریہ, آپ کا بھی شکریہ, ضیاء صاحب کا شکریہ, اور شہزاد صاحب کا آپ کا خاص طور پہ شکریہ. جب آپ ادھر آئیں گے تو پھر بات ہوگی آپ سے. باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے اور سلامت رکھے. آمین. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ شاہ صاحب. جو بھی کال نہیں کر سکے, کچھ کالیں بزی تھی یا کوئی اور پرابلم تھی, تو وہ پری بکنگ کے نمبر پہ شاہ صاحب سے آفٹر پروگرام رابطہ کر سکتے ہیں. تو اس بات سے اجازت دیں. مولا مشکل کشا کا فرمان ہے کہ انسان کی ذہنیت بھی عجیب ہے. بیماری کے ڈر سے کھانا تو چھوڑ دیتا ہے, پر دوزخ کے ڈر سے گناہ نہیں. اسی کے ساتھ پروگرام صوفی گارڈن سے اپنے ہوسٹ محمد توصیف کور قبلہ شاہ صاحب کو اجازت دیں. نیکسٹ پروگرام میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.